شادی میں رکاوٹ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور کسی کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی کی پلاننگ کی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی شادی میں رکاوٹ آ جائے۔ اکثر لوگ غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں بیٹی کے متعلق، بیٹے کے متعلق یا فیملی کے متعلق تاکہ رشتہ ان کا نہ ہو سکے۔ تو کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ دیکھنے والے آئے، رشتہ دیکھا چلے گئے، اس کے بعد کوئی جواب نہیں، بالکل خاموشی ہو گئی، یا آپ کے خلاف کچھ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ تاکہ ان کا رشتہ نہ ہو، شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، آپ کو ایک دعا بتاؤں گا، اس دعا کی آپ نے پابندی کرنی ہے، آپ کو حیران کن اس کا رزلٹ ملے گا۔ بے شمار نہیں، ہزاروں لوگوں کو یہ میں نے وظیفہ بتایا اور ان کو یہ فائدہ ہوا، تو آج میں نے سوچا کہ یہ پروگرام میں بھی آپ کو بتاؤں۔ تو اس سے پہلے جادو جنات کے حوالے سے ایک دو میں واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کو سناتا ہوں کہ رشتوں میں بندش ہوتی کیسے ہے، یعنی کس کس طرح کے مسائل لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ایک فیملی نے بتایا کہ عثمان بھائی، میں ان کے گھر میں گیا کہ ہمارا گھر دیکھیں کیسا، ماشاءاللہ بڑا صاف ستھرا ان کا گھر تھا، بڑے پڑھے لکھے صاف ستھرے لوگ تھے۔ تو پھر انہوں نے مجھے کھانا کھلایا، کھانا کھایا، کہتے ہیں آپ کو کھانے سے اسمیل آ رہی ہو برتنوں سے؟ میں نے کہا جی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عثمان بھائی، کوئی بھی فیملی ہماری بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتی ہے، ہم اچھی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں اس کے بعد جا کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو ایک فیملی سے ہم نے اصرار کیا کہ مسئلہ تو بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے وجہ کیا بتائی، جی ان کے تو برتنوں سے اسمیل آ رہی تھی، ان کے کھانے سے اسمیل آ رہی تھی۔ کہتے ہیں ہم نے کہا ہو سکتا ہے کھانا خراب ہو گیا، کوئی وجہ بنی ہو۔ اس کے بعد ایک اور فیملی آئی رشتہ دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے بھی رشتہ دیکھا، اس کے بعد جا کے خاموش ہو گئے۔ کہتے ہیں ہم نے اصرار کیا، ان سے بھی پوچھا وجہ کیا، انہوں نے بھی یہی وجہ بتائی کہ ان کے برتنوں سے اور کھانے سے ہمیں گھر سے اسمیل محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ان کے گھر میں بیٹھا تھا، مجھے کسی قسم کی اسمیل محسوس نہیں ہو رہی، اور یقین کریں کہ آپ اگر ان گھر کو دیکھیں تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ یہاں سے اسمیل کیا۔ تو یہ جادو کی وجہ سے ایسے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ان کو وظائف وغیرہ بتایا، الحمدللہ اب تو بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، اللہ اس کو برکتوں سے نوازے۔ اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ، ایک فیملی نے بتایا کہ عثمان بھائی، ہم اپنی بیٹی کی جہاں بھی منگنی کرتے ہیں تو وہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک حیران کن کام ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ بھی ہم نے بیٹی کی منگنی کی ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ پہلی منگنی کی ٹوٹ گئی، وہ لڑکا بھی بیمار ہوا، چلیں یہ ویسے ہی ہوا ہوگا۔ ہم نے دوسری جگہ بیٹی کی منگنی کی، بات چیت ہوئی وہاں رشتے کے حوالے سے، تو وہ بچہ بھی بیمار ہونا شروع ہو گیا، یعنی اس کے بھی کئی انہوں نے مسائل بتایا کہ وہ مسئلہ مسائل بن گیا۔ کہتے ہم نے کسی سے شیئر تو نہیں کیا، لیکن اندر سے ہم پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ۔ اس کے بعد ہم نے تیسری جگہ کہتے ہیں منگنی کی، شادی طے ہو گئی، اس کے بعد پھر وہی معاملہ ہوا کہ وہ بیٹا بیمار ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ماحول یا معاملات ایسے پیدا ہوئے کہ پھر وہ رشتہ ٹوٹ گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کہتے ہیں اب جب مسلسل 2-3 جگہ ایسے ہوا ہے تو ہمیں دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مرئی چیزیں ہیں، یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ کو چیک کروانا چاہتے ہیں کہ ایک جگہ ہو گیا کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا، دوسری جگہ، تیسری جگہ، تو 2-3 جگہ جب ایک ہی واقعہ ہوا ہے تو اس سے ہم تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہوئے ہیں کہ کوئی اور معاملہ یا مسئلہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ والی دعا جو میں نے ان کو بھی بتائی، یعنی پہلی فیملی کا جو واقعہ سنایا، اور دوسری فیملی کو بھی یہی دعا بتائی، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا میں اپنے پروگرام میں، اپنی ویڈیو میں بتا دوں، تاکہ آپ لوگ، مجھے ضروری نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میری کوشش ہوتی ہے کسی فیملی کو گھر سے نہ نکلنا پڑے، میرے ساتھ رابطہ نہ کرنا پڑے، کیونکہ میں بھی بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی میرے ساتھ رابطہ نہ کرے۔ کوئی بہت مجبور ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، لیکن ان کو ٹائم دینے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مجبوری ہوتی ہے۔ بہت ساری بہنیں یا بھائی یہ شکوہ کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں کہ عثمان بھائی آپ رپلائی نہیں کرتے، کال کرتے ہیں تو اٹینڈ نہیں کرتے۔ مصروفیت کی وجہ سے یہ ایسا ہے، لیکن کال ہم لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر بہن بھائیوں کی رہ جاتی ہے، ان سے معذرت۔ اب وہ دعا کیا ہے جو دعا پڑھنی ہے؟ آسان دعا ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ قصص ہے اور 24 نمبر یہ آیت ہے۔ یہ آیت ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا جس بیٹے کا، جس بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا، جس بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، خود اس دعا کی پابندی شروع کر دیں۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اس دعا کو پابندی سے پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ 41 دن یہ آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتے میں ہی آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے
جتنے لوگ جن کے رشتوں کے مسائل ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی یا اچھا رشتہ نہیں مل رہا، والدین پریشان ہیں، بیٹیوں کے حوالے سے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت جن کی بیٹیاں ان کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے، جو بیٹے پریشان ہیں ان کے لیے بھی اللہ اپنے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے، میری دعا ہے۔ اور اس دعا کو آپ پابندی سے پڑھیں، آپ کو حیران کن رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ کو ہمارے پروگرام اچھے لگتے ہیں تو ہمارے پروگرام کو شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔